کے بعد لا تداد درود امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوانان شیریں بیان قرہ حضرات، حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم سبھی حضرات ہفتہ روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے پیر شریف کو فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھی، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو وہیں سے ہی گفتگو پھر شروع کریں گے۔ جب مکے والوں نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا اور پھر سرکار دو جہان نے قاصد بھیجا، اور مکے کے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ پر، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ کے مقام پر، تو وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب ادھر کفار کو پتہ چلا کہ بعد میں کہ بھئی یہ ہم سے جو ہے وہ بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا۔ جب ابو سفیان مدینے پہنچا تو اس نے آ کے سب سے پہلے یار غار ابو بکر صدیق اور مراد مصطفیٰ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ اس نے کہا جی ہم وہ جو حدیبیہ کی والی صلح ہے نا، اس کی تجدید کرنے آئے ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں نے کہا کہ بھائی جب سرکار کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر ہماری جو ہے ہمیں جو ہے وہ دخل اندازی دینے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس نے ابو سفیان نے کہا کہ چلو میری بیٹی حضور کے گھر میں ہے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے جا کر کہتا ہوں۔ تو جب ابو سفیان آیا تو اپنی بیٹی کا گھر سرکار کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بیٹی ہے ابو سفیان کی۔ تو جب دروازہ کھولا تو بیٹی نے باپ کو دیکھا تو باپ سے پیار نہیں لیا، باپ کو ملی نہیں، بلکہ الٹے پاؤں ہی واپس گئی، اور اندر سرکار دو جہاں کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا اور اسے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی تو کیسی بیٹی ہے، بیٹیوں کے گھر میں باپ آئے تو ان کے پاس بستر نہ ہو تو وہ ہمسایوں سے لے کر جو ہے وہ بچھاتی ہیں، اور تو نے بچھا ہوا بستر بھی اکٹھا کر دیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ نے جو جواب دیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ نرم گوشہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ آج لوگوں کو بڑا یہ دوڑا پڑتا ہے کہ نہیں جی وہ قادیانیوں کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھو تاکہ وہ ہمارے قریب آ سکیں۔ تو حضرات سرکار دو جہاں اب ابو سفیان کی بیٹی ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا ابا تو مشرک ہے، پلیت ہے، نبی علیہ السلام کا بستر پاک ہے، یہاں پر اللہ کا قرآن اللہ کی وحی آیا کرتی ہے، تو لہذا تم ابا اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بیٹی یہ تو کہہ رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے رشتے جو ہے وہ محمد عربی کی بنیاد پر ہیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و اولاد سے پیارا، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو جب ابو سفیان نے یہ بات سن کے، میں مختصر کرتا ہوں، تو وہ واپس مکے میں پہنچا تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی یہ تو بات نہیں بن سکی، میں تو اپنی بیٹی کا جواب سن کر آیا ہوں کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ادھر سرکار دو جہاں نے فرمایا صحابہ کو کہ بھائی جنگ کی تیاری کرو، لیکن سرکار نے اس بات کو اتنے راز میں رکھا کہ کسی کو بتایا نہیں کہ جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے اور جنگ کے لیے کہاں پر جانا ہے، حتیٰ کہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نہیں بتایا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا آپ کو ہتھیار صاف کرنے کی ڈیوٹی لگائی، تو ان کو بھی نہیں جو ہے وہ بتایا کہ عائشہ جنگ کن کے ساتھ ہونی ہے۔ اب یار غار ابو بکر صدیق گھر میں آئے اور بیٹی کو دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہتھیار صاف کر رکھی ہے،
تو فرمایا بیٹی کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے؟ عرض کی جی ابا جی مجھے سرکار نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگی ابا جی اللہ کی قسم مجھے بھی سرکار نے نہیں بتایا۔ سرکار نے اتنی رات میں یہ بات رکھی۔ ادھر حاتم ابن ابی بلتا ایک صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے تھے، سرکار دو جہاں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کی طرف سے لڑتے۔ انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا، خط انہوں نے لکھا، ویسے ہے یہ بڑے متقی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ انہوں نے خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ سرکار جنگ کی تیاری کر رکھیں گے، ہو سکتا ہے تمہاری طرف آنا ہو، لیکن تم جو ہے وہ ذرا ہوشیار رہنا، ہو سکتا ہے تمہاری طرف آنا ہو۔ جب خط لکھا تو خط ایک عورت کو دے کر انہوں نے مکے کی طرف جو ہے وہ بھیجا۔ اب سرکار دو جہاں کا علم غیب دیکھیے، میرے کریم آقا نے فرمایا علی، عرض کی آقا حکم ہو، فرمایا مقداد، عرض کی آقا حکم ہو، فرمایا جاؤ فلاں نام کی عورت ہے اور وہ تمہیں جو ہے وہ رستہ جو مدینے سے مکے کی طرف جاتا ہے اس رستے پر فلاں باغ کے پاس وہ عورت ملے گی۔ تو فرمایا کہ اس عورت کے پاس خط ہے اور وہ خط جو ہے وہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ مکے میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب دیکھیں سرکار کا اب دیکھیں ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لوگ گاڑی پہ کرتے ہیں، کبھی لوگ جو ہے وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ آہستہ سفر کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر رک جاتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے رک گئے، کبھی چائے پینے کے لیے رک گئے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ جو ابھی حافظ آباد سے جو چلے ہیں وہ اس وقت جیل میں ہی ہوں گے یا وہ اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ راستے میں رک بھی سکتے ہیں، وہ بنا رابطہ کیے بغیر کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ جو ابھی چلے تھے وہ اس وقت کہاں پر ہوں گے۔ لیکن سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ وہ عورت ابھی چلی گیا اور تمہیں فلاں باغ کے پاس ملے گی۔ تو مولا علی شیر خدا اور حضرت مقداد فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم کہ سرکار نے جس باغ کے پاس بتایا تھا وہ عورت اس باغ کے 1 انچ بھی آگے اور پیچھے نہیں تھے، یعنی اسی باغ کے پاس ملی۔ یعنی تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رکھی، جو کہا دن کو رات تو رات ہو کر رکھی، اور گل جیڑی تیرے منہ نکلے ہو تیرے آقا جیڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت باغ کے پاس ملے گی۔ جب باغ کے پاس وہ اس عورت کو عورت ملی، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اے عورت تیرے پاس خط ہے اور وہ خط ہمیں دے۔ اس عورت نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے جو ہے وہ سختی سے فرمایا کہ اگر تو نے خط نہ دیا تو میں جو ہے وہ تیری گردن اڑا دوں گا، کیونکہ ہمیں جس آقا دو عالم جس نبی نامدار نے بھیجا ہے ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، وہ جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ لہذا تیرے پاس خط ہے تو تیرے پاس ہی ہے، لہذا نکال خط۔ اب جب مولا کائنات نے اسے دھمکی دی اور سختی سے پوچھا تو اس عورت نے اپنے جوڑے سے نکال کر خط جو ہے وہ دے دیا۔ خط لے کے مولا کائنات اور حضرت مقداد جو ہے وہ واپس آئے۔ جب سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں لا کر وہ خط پیش کیا گیا تو وہ حاتم بن ابی بلتہ کا خط تھا۔ جب اب یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق جو ہے انہوں نے تلوار نکال لی، عرض کی آقا میں اس منافق کا سر قلم کر دوں گا، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ فرمایا عمر ٹھہر جا، پہلے ذرا حاتم سے بات کر لینے دے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا حاتم بتا خط لکھا کیوں تھا؟ عرض کی آقا مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کریم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے، یہ میرا خط مکے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا پھر خط لکھا کیوں ہے؟ عرض کی آقا میں نے تو صرف خط مکے والے کو اس لیے لکھا تھا کہ جتنے بھی مہاجر صحابہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار مکے کے اندر موجود ہے۔ عرض کی آقا میرا کوئی بھی قریبی رشتہ دار مکے میں موجود نہیں، میں نے مکے والوں کو خط اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ وہ میرے بچوں کی جو ہے وہ نگہبانی کرے، ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آقا اس سے علاوہ میری اور کوئی نیت نہیں۔ کریم سرکار دو جہاں آقا مسکرائے فرمایا اللہ حاتم کو معاف فرمائے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا عمر یہ بدری صحابی ہے، تو بدر والوں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، لہذا جو ہے یہ بدری صحابی ہے۔ اب
سرکار دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا، جب مدینے سے یہ لشکر سرکار دو جہاں کا روانہ ہوا تو 10,000 کا لشکر جرار لے کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے جو ہے وہ جب مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرات اب اسلام کا معاملہ بدل چکا ہے، اب صحابہ کے پاس وہ کھجور کی ٹہنیاں نہیں بلکہ ہر صحابی کے پاس تلوار بھی ہے، ہر صحابی کے جسم پر جو ہے وہ زرہ بھی ہے۔ اب اسلام کا معاملہ بدل چکا ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کے مصطفیٰ کریم جب مکے کی طرف چلے، راستے سے کہ مختلف قبیلوں کے 2,000 جو ہے وہ لوگ اور ملے، 12,000 کا لشکر جرار لے کے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے قریب آئے تو عرب والوں کا ایک قاعدہ تھا، دستور تھا کہ جب کوئی لشکر کسی پر حملہ کرتا تھا نا، وہ اس کے علاقے کے قریب آ کے ایک چیخا جلاتے تھے، ایک آگ جلاتے تھے، تاکہ رات کے وقت جب آگ جلتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی لشکر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اب جب صحابہ اور سرکار دو جہاں کا لشکر وہاں پر پہنچا تو وہ 12,000 کا لشکر تھا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہر صحابی اپنا الگ الگ چولہا جلائے، ہر صحابی اپنا الگ الگ آگ جو ہے وہ اپنی الگ الگ جلائے۔ اب جب 12,000 صحابی نے جب چیخا جلائی تو مکے کے لوگ ڈرے ہوئے تو پہلے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ اتنی ساری آگ، یہ اتنے سارے لوگ۔ انہوں نے پھر ابو سفیان کو کہا کہ بھئی تو سردار ہے مکے کا، کچھ کر، جا پتہ تو کر کے آج یہ کون لوگ ہیں۔ جب ابو سفیان رات کے اندھیرے میں آیا تو سرکار دو جہاں نے یوں خیمے لگا کے تو صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی، فرمایا اے ابو بکر اس خیمے کے پاس تم نے پہرا دینا ہے، اے عمر اس خیمے کے قریب تم نے پہرا دینا ہے، اے عثمان اس خیمے کے قریب تو نے پہرا دینا ہے، اے علی اس خیمے کے قریب تو نے پہرا دینا ہے۔ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی تو ابو سفیان جب آیا تو یہ اس خیمے کے پاس آیا جہاں پر حضور کے چچا حضرت عباس پہرا دے رکھے تھے۔ تو جب ابو سفیان آیا تو انہوں نے جب دیکھا نا ابو سفیان کو تو ابو سفیان نے کہا اے عباس بتا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ دیکھ، یہ سرکار کا لشکر ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا لشکر ہے، اور انشاءاللہ صبح جو ہے مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو ادھر قریب ہی حضرت عمر فاروق پہرا دے رکھے تھے، تو آپ نے تلوار نکالی، فرمایا تو اسلام کا جو ہے وہ دشمن ہے، ہر حضور کے قتل کے منصوبے میں تو رہا، جنگ پہ جنگ مسلط کرنے میں تو رہا، لہذا میں تیری گردن بھی اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر رک جا، میں نے جو ہے ابو سفیان کو پناہ دے دیا ہے۔ عرب والوں کا قاعدہ تھا کہ اگر کوئی بچہ بھی، چھوٹا بچہ بھی اگر کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا تو پھر عرب والے اس پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اور جب ابو سفیان کو پناہ دی تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان جلدی آ، میرے گھوڑے پہ سوار ہو، میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلوں، ورنہ اگر کوئی بھی تمہیں مسلمان دیکھے گا تو تجھے جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ جب سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ابو سفیان کو لایا گیا تو سرکار دو جہاں کے سامنے اب ابو سفیان کھڑا ہے، یہ وہ ہے جو جنگ مسلط کرنے والا، ہر حضور آقا علیہ السلام کے ہر قتل کے منصوبے بنانے والا۔ اب سرکار اپنے جانی دشمن سے بات کس طرح کر رکھے ہیں؟ فرمایا ابو سفیان ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھک جا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اے محمد میں یہ تو بات مان گیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات میں مان گیا ہوں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ سچا ہے، اگر ہمارے بت جو سچے ہوتے تو وہ ہماری مدد کرتے، لہذا آپ کا خدا وحدہ لا شریک وہ سچا خدا ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، ابھی مجھے جو ہے وہ ابھی آپ کی نبوت کی سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھو سرکار کا اخلاق دیکھو، آج کوئی بڑے عہدے پہ افسر بیٹھا ہو تو کوئی جا کے اسے کہے کہ میں تیرے اختیاروں کو نہیں مانتا تو اسے پتہ چل جائے گا شام سے پہلے کہ کیا بنتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی آپ کی نبوت کی سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ اسے ساتھ رکھنا ہے، اے ابو بکر اگر تیرے پاس روٹی نہ ہوئی تو عمر سے لے کر کھلانی ہے، اگر عمر کے پاس نہ ہوئی تو عثمان سے لے کر کھلانی ہے، عثمان کے پاس نہ ہوئی تو علی سے لے کر کھلانی ہے، علی کے پاس نہ ہوئی تو سلمان فارسی سے لے کر کھلانی ہے۔ اسے اب توحید کی سمجھ آ گئی ہے، میں نے اب اسے اپنی نبوت بھی سمجھانی ہے۔ اب جب صبح کا وقت ہوا تو سرکار دو جہاں نے ادھر ابو سفیان جو ہے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے اور دیکھ رکھا کہ لشکر، حضرت سعد
انصار کا جھنڈا حضرت سعد انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ گزرے، جب گزرے نا تو جب ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے کہا ابو سفیان خیر بنا، آج کا دن جو ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے، آج جو ہے تم نے اپنے جو ظلم یاد کرو، آج ہم ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، آج مکے کے اندر جو ہے وہ تلواریں چلیں گی، آج خون کی ندیاں بہے گی مکے کے اندر۔ جب حضرت سعد نے یہ بات کی، اچانک ابو سفیان کو اپنے جرم انہیں یاد تو تھے نا، تو وہ اچانک اس کی نظر پھر حضرت عباس پر پڑی تو کانپتا ہوا حضرت عباس کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے ایک بار پھر سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں لے چل۔ جب حضرت عباس لے کر آئے تو سرکار کی بارگاہ میں آ کے ابو سفیان کانپ رکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو سفیان کیا ہوا؟ عرض کی آقا آج آپ کا جرنیل جو ہے وہ دھمکی دے گیا ہے، مجھے سعد نے کہا ہے کہ آج کا دن حساب و کتاب کا دن ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا سعد سے جھنڈا واپس لے لیا جائے، آج کا دن حساب و کتاب کا دن نہیں بلکہ آج کا دن عام معافی کا دن ہے۔ اب ابو سفیان وہ جس نے چاند ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس نے سرکار کی کمالات معجزات دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب عام معافی کا اعلان سرکار کی طرف سے سنا تو ابو سفیان انہی قدموں پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کام نبی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جبر کی فوج نے ڈالے تیرے آگے ہتھیار، آقا جس طرف نکلے اخلاق کے لشکر تیرے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر جب سرکار دو جہاں مکے میں داخل ہوئے تو ادھر سرکار نے فرمایا، اب ابو سفیان نے عرض کی آقا آپ کے دشمن تو بہت زیادہ ہیں، فرمایا جا کے اعلان کر دے۔ فرمایا تو مکے کا سردار تھا، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، میں تجھے پھر سرداری ہی دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جا کے اعلان کر دے، جو تیرے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان دے دیا جائے گا۔ ابو سفیان نے عرض کی آقا میرا گھر تو چھوٹا ہے، آپ کے دشمن زیادہ ہیں۔ فرمایا جا اعلان کر دے، جو کعبے میں آ جائے گا اسے بھی امان دے دیا جائے گا۔ اس نے عرض کی آقا کعبہ بھی چھوٹا ہے، آپ کے دشمن زیادہ ہیں۔ فرمایا جو ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی امان دے دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان دے دیا جائے گا۔ تو حضرات سرکار دو جہاں جب مکے میں آئے، بالکل بات جو ہے وہ میں ختم کرنے والا ہوں، جب سرکار دو جہاں مکے میں داخل ہوئے تو حضرات اس وقت پھر مکے کے اندر وہ لوگ موجود تھے، اب مکے کے سارے جو ہے وہ کافر موجود تھے۔ ابو سفیان نے آ کے سب کو خبر دی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بولی، اس نے کہا میں تمہیں قتل کروا دوں گی، تو بزدل ہو گیا ہے، لڑنے کی بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا تمہیں خبر ہی نہیں، میں سرکار کا لشکر دیکھ کر آیا ہوں، اب کوئی بھی ان سے لڑنے کی کوشش نہ کرے، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، اب ایک ہی بچنے کی صورت ہے کہ تم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آؤ۔ تو حضرات جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اب مکے کے اندر جب سرکار نے طواف کعبہ کیا اور اس کے بعد مکے کے اندر اب وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی۔ مکے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار دو جہاں کے پاؤں مبارکوں کے نیچے کانٹے بچھائے۔ مکے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھوکے۔ ارے مکے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیٹ دیا تھا۔ مکے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار دو جہاں کی پشت پر اونٹ کی اوجڑیاں لا کر رکھی تھی۔ مکے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار دو جہاں کے پیارے صحابی حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ ارے مکے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں دی، لیکن سرکار دو جہاں نے فرمایا مکے والو آج پتہ ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو مکے کے کافر بول کر کہنے لگے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا پھر بتاؤ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو مکے کے سارے کافر بول کر کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم تھا۔ آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم تھا۔ حضرات عزیز وقار سرکار دو جہاں نے فرمایا پھر آج کے دن پھر جو ہے میں نے سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، آج کسی پر کوئی بھی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا۔ حضرات پھر وہ مکہ
جہاں پر اسلام کا نام لینے والے کو مار پڑتی ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر وہ مکے کے اندر ہر طرف سے ایک ہی صدا گونج رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صدا تکبیر کی گونجی، پہاڑوں پر، چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نعرے ذبیح کے آسمانوں پر۔ حضرات آخر میں پھر سرکار دو جہاں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کو بڑا بارا گیا تھا، سرکار دو جہاں نے، کیونکہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، سرکار نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ عرض کی آقا حاضر ہے۔ فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان سنا دے۔ جب کعبے کی چھت پہ چڑھایا نا حضرت بلال حبشی کو، تو انہوں نے یوں ہاتھ جوڑے اور عرض کی آقا میں نے سفر میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے حضر میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے بدر میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے احد میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، آقا میں نے مدینے میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، آقا اب تو کعبے پہ چڑھا دیا ہے، اب یہ بتائیں میں کس کی طرف منہ کر کے اذان دوں؟ فرمایا بلال میں نے تمہیں کعبے پہ چڑھایا ہے، میری طرف منہ کر کے اذان دے۔ پتہ چل گیا کہ امتی کعبے کی بلندی پہ بھی چڑھ جائے لیکن نبی سے منہ نہ پھیرے۔ پتہ چل گیا کہ امتی اگر کعبے کی بلندی پہ بھی چلا جائے تو نبی سے منہ نہ پھیرے، کیونکہ اسے اپنے آقا مولا کی ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ جو ہے مصطفیٰ کریم کی ضرورت رہے گی۔ حضرات عزیز وقار سرکار دو جہاں نے پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ کعبے میں بلایا، اور کچھ بت جو تھے وہ اونچے لگے ہوئے تھے، مولا کائنات کو سرکار نے اپنے کندھوں پر سوار کیا تو فرمایا علی بت توڑ۔ سرکار دو جہاں کے ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے، سرکار خود بھی جو ہے وہ چھڑی سے جو ہے بت جو ہے وہ توڑ رکھے ہیں، اور ساتھ قرآن کریم کی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا حق آیا اور باطل چلا گیا۔ پھر سرکار دو جہاں پہلے کعبے میں جانے سے پہلے جب حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی نا تو سرکار دو جہاں نے فرمایا یہ بات آخری ہے انشاءاللہ میں پھر ختم کروں گا۔ جب حضرت سرکار دو جہاں کعبے میں داخل ہونے لگے نا تو فرمایا کدھر ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ وہ تھا کہ جس کے پاس کعبے کی چابی تھی، کعبے کے دروازے کی چابی تھی جس کے پاس، اور سرکار دو جہاں نے ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے کہا کہ اے عثمان مجھے کعبے کی چابی تو دے، میں نے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس عثمان بن طلحہ نے کہا، اس نے کہا ہے محمد میں ہر کسی کو چابی دوں گا لیکن آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ ایک دن اس چابی پہ محمد کا قبضہ ہوگا۔ اب فتح مکہ کے دن سرکار نے فرمایا کدھر ہے عثمان بن طلحہ؟ اب آیا، ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رکھی ہیں، ہاتھ کانپ رکھے ہیں، رنگ جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لا چابی کعبے کی۔ فرمایا یاد ہے تجھے ایک دن میں نے تیرے سے چابی مانگی تھی؟ عرض کی آقا مجھے یاد ہے۔ فرمایا میں نے جو فرمایا تو وہ بھی یاد ہے؟ عرض کی آقا وہ بھی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ایک دن اس چابی پہ محمد عربی کا قبضہ ہوگا۔ فرمایا لا وہ دن آ گیا۔ سرکار دو جہاں نے چابی لی اور تالا کھولا اور پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اے مولا تیرا وعدہ سچا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر جو ہے سرکار دو جہاں جب بت توڑ کے واپس کعبے سے باہر تشریف لائے تو پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عرض کی آقا حاضر ہوں۔ فرمایا تو نے تو چابی نہیں نہ دی۔ فرمایا لیکن ہم جو ہے ہمارا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے، فرمایا ہمارے بارگاہ سے کوئی بھی آئے ہم اسے خالی نہیں لٹاتے۔ فرمایا یہ چابی تو ہی رکھ اور قیامت تک یہ چابی جو ہے وہ تیری نسل میں رہے گی۔ آج بھی کبھی شیعوں کی حکومت آئی، کبھی وہابیوں کی حکومت آئی، لیکن حکمرانوں کے پاس ہر اختیار ہوتا ہے، لیکن کعبے کی چابی نہیں ہوتی کسی بھی بادشاہ کے پاس۔ کعبے کی چابی جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، آج بھی اس کی نسل کے پاس ہے اور قیامت تک اس کی نسل میں ہی رہے گی۔ حضرات عزیز وقار یہ سرکار دو جہاں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں دکھا دیا کہ خدا ایسا ہوتا ہے اور محبوب ایسا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پوری دنیا پہ اپنے محبوب کی شان بتا دی کہ وہ آقا دو عالم جو ایک جار غار ابو بکر صدیق کو لے کر جنہوں نے ہجرت کی، پھر ایک وقت وہ آیا کہ 12,000 کا لشکر جرار لے کر سرکار آئے اور پھر مکے کو جو ہے وہ فتح کر دیا۔ حضرات عزیز وقار
یہ اللہ رب العزت نے کمالے اور کمالات معجزات اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی غلامی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔